فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے. وَهُوَ مُحْسِن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، یعنی جو ایمان لائے اور نیکی کرے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہے. سب سے اچھا دیندار وہی ہے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرے، وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جو ہر باطل سے جدا تھے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا. لیکن یہ خلیل بننے کے لیے جو مراحل ابراہیم علیہ السلام نے طے کیے وہ بھی ہمیں غور کرنے ہیں. حکم ہوا جان کا نذرانہ دو، آپ تیار ہو گئے. نمرود نے آگ جلائی، وہ آگ جس کی لکڑیاں کئی مہینے جمع کی گئیں، ایسی آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی. اوپر سے کوئی پرندہ اگر ہوا سے گزرے تو اس آگ کی گرمی سے جل کر گر جائے. آپ کو منجنیق میں رکھا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے غلیل ہوتی ہے کہ اسے کھینچ کر پتھر پھینکتے ہیں، تو اس زمانے میں لکڑی کی ایک مشین بنائی جاتی، یعنی لکڑی کی ہوتی، اور جب لکڑیاں کھینچ کر اس پر اگر ضرب لگائی جائے تو پتھر اڑ کر دور گرتا. تو کسی کی جرت تو نہ تھی کہ وہ آگ میں قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے. اس لکڑیوں کی مشین میں رکھا گیا، آپ کی قمیض اتار لی گئی اور آپ کو پھینکا گیا. آپ وہاں تشریف لے گئے، جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اللہ کا فضل ہوا، وہ آگ باغ بن گئی. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ کو آپ نے بیابان ریگستان میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا، جہاں پر نہ پانی، نہ درخت، نہ سایہ، نہ مکان، نہ کوئی بشر. پھر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر آپ ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. جب آپ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. اس کے تحت مفسرین بیان کرتے ہیں جب بندہ آزمائشوں اور امتحان کا مقابلہ کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور فضل اس پر ہو جاتا ہے. تو ہم تو نازک بندے ہیں، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں پروردگار. اصول تو یہی ہے کہ آزمائشوں اور امتحان کے بعد کامیابی ملتی ہے، لیکن تیرے کرم اور تیرے فضل میں کیا کمی ہے، بغیر امتحان کے کامیابی عطا فرما دے. لیکن بالفرض اگر ہم پر امتحان آ جائے تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اگر امتحان لکھا ہے اور وہ آ کر رہے گا تو پھر ہمیں تو ثابت قدمی عطا فرما. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ معلوم کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرمائیے اللہ تمہیں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، مسئلہ بیان کرتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو کتاب میں، قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، ان یتیم بچیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہیں تم ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے اور وراثت میں ان کا حصہ قبضہ کر لیتے ہو. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور ان سے نکاح کی بھی رغبت نہیں رکھتے.
نہ تو ان کا نکاح کسی اور جگہ کرتے ہو، نہ خود نکاح کرتے ہو، بلکہ ان کے مال پر قبضہ کر کے ان کو بٹھا کر رکھتے ہو۔ گویا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان عورتوں کے حقوق کو ادا کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور یتیم بچوں کے حقوق کو ادا کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ یتیموں کے معاملات میں انصاف قائم کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم بھلائی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پس بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے۔ یتیم عورتوں کے حقوق کا بیان کیا گیا اور یتیم بچوں کے حقوق کا بیان کیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا اسی کی جھلک آج بھی اس معاشرے میں نظر آتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، تعلیم یافتہ کہتے ہیں، لیکن ہم میں اور زمانہ جاہلیت میں اب زیادہ فرق باقی نہیں رہا کہ آج یتیم بچوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یتیم بچیوں اور بچوں کی وراثت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص نکاح کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ یتیم عورت سے نکاح نہیں کرتا۔ یتیم عورت سے مراد یہ کہ جس کا والد نہ ہو، کیونکہ شرعی طور پر جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم باقی نہیں رہتا۔ نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ لیکن جس عورت سے وہ نکاح کرتا ہے اور اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا والد نہیں ہے تو اول تو نکاح نہیں کیا جاتا۔ بعض ایسے بھی نادان ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس نیت سے کہ ٹھیک ہے اس کا پوچھنے والا کون ہوگا، اسے دبا کے رکھیں گے۔ اگر امیر شخص غریب عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ دیندار ہے، بلکہ بعض لوگوں سے سننے میں آیا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ غریب عورتیں دب کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قہر و غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہماری سوچ کتنی نچلے طبقے میں چلی گئی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت یہ خوف کرے کہ اس کا شوہر ظلم کرے گا یا روح گردانی کر رہا ہے، یعنی عورت یہ محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے یا اس کا شوہر اس میں رغبت نہیں رکھتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ صلح کی صورت مفسرین فرماتے ہیں اس طرح ہوگی کہ عورت کچھ اپنے حقوق معاف کر دے اور اسے کہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گی، آپ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتی، آپ میرے حقوق تو ادا کریں۔ تو اس طرح لینے دینے سے معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، قرآن مجید فقہاء نے حمید نے ایک اصول بیان کیا کہ انسانی نفس لالچ میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر شخص خود غرض ہے، شوہر چاہتا ہے بیوی میرے حقوق ادا کرے، بیوی چاہتی ہے شوہر میرے حقوق ادا کرے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ میں دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں۔ فرمایا ہر شخص لالچی ہے، خود غرض ہے، اس لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر عورت شوہر کے حقوق ادا کرے اور اپنے کچھ حقوق معاف کر دے تو گھر بچ سکتا ہے۔ اسی طرح مرد اگر نرمی دکھائے تو گھر کا نبھاؤ ہو سکتا ہے۔ گویا کہ شریعت کا ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ گھر نہ ٹوٹے۔ گھر توڑنا اور ذرا ذرا سی باتوں پر طلاق پر آ جانا یہ نادانی ہے، کیونکہ طلاق جائز تو ہے لیکن تمام جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، وَلَن تَسْتَطِيعُوا کے معنی تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم تمام بیویوں کے درمیان انصاف کرو، اس کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ مراد یہ ہے
کہ دل پر کسی کا بس نہیں ہے. اگر 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں تو ہو سکتا ہے دلی میلان کسی اور کی طرف زیادہ ہو، اس پر پکڑ نہیں ہے. ظاہری معاملات میں برابری ضروری ہے، رہائش میں برابری ہو، اسی طرح کھانے پینے میں، خرچہ دینے میں، ظاہری سلوک کرنے میں برابری ضروری ہے. باقی دل وہ انسان کے قابو میں نہیں رہتا. اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے کہ اگر اولاد ہے تو اولاد میں ہو سکتا ہے باپ کا یا ماں کا دل کسی بچے کی طرف زیادہ ہو، تو دل کا میلان اور چیز ہے. لیکن ظاہری برتاؤ میں برابری کرنا والدین پر لازمی ہے. وہ دیں تو سب کو برابر دیں. اس طرح یہ برابری کرنا اور انصاف کرنا لازمی ہے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو. لیکن دل کا میلان ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. تو یہاں دل کے میلان کی بات ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم کتنی بھی کوشش کر لو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف کر ہی نہیں سکتے، دل قابو میں نہیں رکھ سکتے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اگرچہ تم کتنی کوشش کر لو تم انصاف قائم نہیں کر سکتے، مگر اتنا تو کرو کہ بالکل کسی ایک کی طرف نہ جھک جاؤ. ظاہری برتاؤ میں تو برابری کرو، یہ تو تم کر سکتے ہو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ کرو کہ ایک طرف جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر ان دونوں میں جدائی ہو جائے میاں بیوی میں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا. ذہن میں سوال آتا تھا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے، بسا اوقات شوہر یہ سمجھتا ہے کہ در در کی ٹھکریں کھاتی پھرے گی اور وہ طلاق دے دے، یا عورت کبھی غرور میں تکبر میں آ کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ کہاں جائے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس غرور کو توڑا اور فرمایا ایسا مت سوچو، اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی وسعتوں سے جسے چاہے گا غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے سخت تاکید فرمائی اہل کتاب کو جو تم سے پہلے ہوئے. وَإِيَّاكُمْ، اور اے لوگوں تمہیں بھی سخت تاکید فرمائی أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو نافرمانی کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالی غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، تمہاری عبادتوں کی اسے حاجت نہیں. تم عبادت کرو تو تمہارا بھلا، نہ کرو تو تمہارا نقصان. حمیدن، وہ حمید ہے، زمین و آسمان میں اس کی عبادتیں کی جا رہی ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے.